ہم لوگوں نے جو چھٹی تراویح میں 8واں پارہ پون پارہ سنا اور 9واں پارہ تقریباً آدھا سنا، تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح بنتا ہے، جس میں بیچ میں سورہ اعراف کا بھی ذکر آیا۔ تو شروعات ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جنت کا ذکر فرمایا ہے، پھر جنت کی غذاؤں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر پہلے درخت کیسے رکھے اور درختوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا معاملہ کیسے رکھا۔ اور ایک بات اور ہے، جنتی جو پھل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے پھل کی طرح جنتی پھل کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب آدمی نیا پھل دیکھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کھانا کیسے۔ تو دنیا کے پھل کی طرح جنتی پھل ہے، بس ذائقہ جنتی ہوگا، دنیاوی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کے پھلوں کا ذکر فرمانے کے بعد پھر چند چیزوں کا ذکر فرمایا جو حرام ہیں، جیسے خنزیر اور مردہ جانور کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی جو تفسیر مفسرین کرام نے کی وہ یہی ہے، لیکن کچھ ہمارے یہاں ہیں سمجھدار لوگ، وہ لوگ بولتے ہیں جس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ فاتحہ وغیرہ دیے، کھانا جو سامنے رکھ دیے، بولے غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، اب یہ حرام ہو گیا۔ ہم ان کو بیچاروں کو کون سمجھائے، یتیم العلم آدمی ہے وہ، کہ اگر غیر اللہ کا نام لینے سے حرام ہو جاتا ہے معاملہ ہر چیز پر، تو یا تو شہر حرام ہو جائے، چیزیں حرام ہو جائیں، بہت سارے مسائل آ جائیں گے۔ سمجھ رہے نا، ان کے یہاں کی دعوت، ان کے یہاں کا کھانا، سمجھے کہ نہیں آپ، ان کے یہاں کا ناشتہ، یہ سب بھائی بہت سارے لوگوں کا نام آ رہا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، جو ذبح کی شرطوں میں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، تھوڑا سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ تو آدم علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا تو پہلے بتایا کہ شیطان نے کیسے شرارت کی، وقاسمہما، خوب قسم وسم کھا کے ماں ہوا کے پاس گیا، ارے بہت خیر خواہ ہوں میں، ٹینشن مت لو آپ، بڑا خیر خواہ ہوں، قسم وسم سب کھا لیا۔ پہلی بار کسی نے جھوٹی قسم کھائی تھی، وہ بھی جنت میں رہ کر، وہ بھی جنتی خاتون کے سامنے، وہ بھی کھانے والا شیطان، بہت خیر خواہ ہوں، بولے وہ ایک درخت بتاتا ہوں کہ تم اس سے کھا لو گے ٹینشن نہیں رہے گا، وہ خالی تم کو اس لیے منع کیا گیا ہے اگر تم کھا لو گے تو ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ماں حوا گئیں آدم علیہ السلام کے پاس، پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ ماں حوا نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ نہیں کھانا چاہیے، اللہ نے پاس میں جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے نہیں منع کیا ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام نے کھایا۔ اب کون سا درخت تھا، انجیر کا درخت تھا یا انار کا تھا یا گیہوں کا تھا، کھایا، اور جیسے ہی کھایا تو بدن پر کپڑے تھے، یہ ناخن جو ہماری انگلیوں میں ہیں، تو یہ ناخن کا کپڑا تھا آدم علیہ السلام اور ماں حوا کے اوپر، اور بڑے نرم، بڑے نازک، بڑے ملائم، بڑے سافٹ یہ ناخن تھے، اور بڑے چمکیلے خوبصورت تھے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے کھایا، ماں حوا نے کھایا، بدن سے کپڑے اتر گئے۔ اب اترنے کے بعد انجیر کے پتے سے انہوں نے ڈھکا، اور ڈھکنے کے بعد جیسے ہی احساس ہوا فوراً ایک جملہ کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ جملہ کہا، جیسے ہی یہ جملہ کہا تب اللہ نے فرمایا فقلنا اهبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ نیچے۔ تو یہ جملہ کہا، لفظ فا بتا رہا ہے کہ بعد میں اترنا ہوا ہے، فا تاقیبیہ بولتے اس کو۔ پھر آدم علیہ السلام زمین پر آئے، تو سبھی کو معلوم ہے آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پر، سرندیپ کی پہاڑی پر، ماں حوا جدہ میں، اور شیطان الگ، اور اس کے ساتھ مور الگ، سانپ الگ، یہ سب سپورٹر تھے شیطان کے۔ کون؟ دو، مور اور سانپ، یہ سپورٹر تھے اس کے، وہ بھی اتارے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا ذکر کر دیا، ذکر کرنے کے بعد تھوڑی سی نصیحت ہے، اور نصیحت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نبیوں کا مسلسل اختصار کے ساتھ ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ پہلے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، قوم عاد 2 ہیں، دونوں کا ذکر کیا ہے۔ قوم عاد اولا
جن کا پیغمبر بنا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، جو قوم عاد بڑی لمبی تڑنگی بہت زبردست، اور قوم عاد ہی میں ایک شخص تھا جو ارم بنانے والا تھا، دنیا میں جنت بنانے والا تھا، جس کو دنیا نے شداد کہا ہے، اس کا ذکر ہوا۔ اس کے فوراً بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، جس کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے اور قوم عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو آزمائش اونٹ کے ذریعے سے ہوئی، پھر اللہ نے عذاب بھی دیا، عذاب کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد مختصر سا ذکر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے، اور خاص طور سے اس خباثت کا ہے جو وہ ہم جنس پرستی کے نام پہ کرتے تھے۔ آج جو آیا ہے لڑکا لڑکی سے شادی کر رہا، لڑکی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر پائی جاتی تھی یہ بات، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا، تو اس عذاب کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اسپیشل ماپ تول کے اوپر جو ہے نا آپ نے تبلیغ فرمائی تھی کہ اس زمانے میں ماپ تول بہت ڈنڈی مارتے تھے لوگ، تو ان کا ذکر فرمایا مختصر، اور اس کے بعد پھر تفصیلی واقعہ آخری تک چلا ہے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے آئے تھے اور آنے کے بعد تبلیغ شروع کر دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا، تو فرعون جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اس نے اور اس کی قوم نے کہا تو ہم لوگ بھگانے کے لیے آئے، یہاں سے اپنے کو نکال دیں گے اور اپنی حکومت چھین لیں گے لوگ، بولے وہ بہت جادو دکھا رہے ہیں۔ تو فرعون کو لوگوں نے مشورہ دیا، فرعون نے بلایا سب کو، صاحب تمام جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے ہم دیکھیں گے موسیٰ کیسے ہیں، جب یہ سوتے ہوں گے تو ہم دیکھنا چاہیں گے، اس کے بعد بات کریں گے۔ تو کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس کا جادو بھی سو جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اور آپ کا ڈنڈا ازدہار بن کر آپ کی حفاظت کر رہا تھا، تو ان کے دل میں وہیں سے روب بیٹھ گیا تھا، اور روب جب بیٹھا تو اس کے بعد پھر سویرے چاش کا مقابلہ شروع ہوا، تو جادوگر نے خود کہا اے موسیٰ پہلے آپ کرتب دکھائیں گے کہ ہم کرتب دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا تم کو جو دکھانا ہے دکھاؤ، تو ان لوگوں نے رسیاں ڈالی اور سب سانپ بن گئے، حضرت موسیٰ نے ڈنڈا ڈالا، سارے سانپوں کو کھا گیا، اور جب کھا گیا تو سب ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو فرعون دھمکی دینے لگا، مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہو، ایک ہاتھ کاٹ لوں گا، ایک پاؤں کاٹ لوں گا۔ تو ان جادوگروں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا ان لوگوں نے کہا جو تجھے کرنا ہے کر، ہم تو ایمان لے آئے۔ تو اس کے بعد پھر فرعون اور اس کی تباہی کی داستان، دریا میں غرق ہونے کا ذکر ہے، اور دریائے قلزم اس میں ڈبانے کا ذکر ہے۔ ڈبانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی، ان میں عظیم ترین نعمت جو آخری آیت ہم نے سنی ہے وہ ہے تورات کا ملنا، کیونکہ تورات یہ لوگ خود اپنی فرمائش کیے تھے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے لے کر کے آئیے ایک کتاب جس میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام لا کر کے دیے، ماننے سے کہا ہم نہیں مانیں گے، تو ہوتے آتے جبرائیل علیہ السلام آئے پہاڑ اٹھا کر، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مانتے ہو کہ نہیں مانو گے تو پہاڑ چھوڑ دیا جائے گا۔ بس وہیں پر آ کر کے آج اختتام ہوا۔ اچھا، ضمن میں ایک بات اور آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی تھی زیارت کے بارے میں، اے اللہ جلوہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجلی ڈال رہا ہوں، اگر ٹھہر یا معاملہ ٹھیک ہو گیا، تم کو کچھ نہیں ہوا تو تم دیکھ سکتے ہو ورنہ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کیا کہا، اے اللہ تجلی دیکھ کر کے پہلا آدمی ہوں جو میں ایمان لایا، یعنی اللہ کی تجلی، کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ تو دنیا میں جاگتے ہوئے دیکھنا خالی میرے مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے نا، حضور کے ساتھ خاص ہے، تو کہا میں تو پہلا ہوں جو دیکھا ہوں، انا اول المؤمنین۔ بہرحال انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال